بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم مولانا رومی اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنی گفتگو کی اس کی تقریباً ایک آخری آپ سمجھیں کہ نظم ہے جو ہم اسٹڈی کریں گے۔ یہ اقبال کی آخری کتاب ارمغان حجاز ہے اور یہ اس کا حصہ فارسی ہے، اور یہ کتاب حضرت علامہ کے انتقال کے بعد شائع ہوئی۔ جیسے ہم نے بالکل پہلے ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ تعلق دیکھیں اقبال کا، وہ تو بچپن سے تھا رومی سے۔ ظاہر پاک و ہند کی جو ہوا ہے اس میں مثنوی رچی بسی تھی۔ آپ یہاں کا سندھی کلام اٹھا لیں، پشتو کلام اٹھا لیں، تامل کے صوفیوں کا اٹھا لیں، بنگال کا اٹھا لیں، پنجاب کا اٹھا لیں، گجراتی صوفیہ کا اٹھا لیں، تو ہر جگہ آپ کو رومی کی بازگشت ضرور سنائی دیتی ہے۔ تو رومی اقبال میں بھی رچا بسا تھا بچپن سے ہی، لیکن جو اقبال نے فکری مرشد کے طور پہ جب رومی کو اختیار کیا تو یہ تقریباً کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 1908 کے بعد کا زمانہ ہے، اور اس سے اقبال کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اس سفر کی جو پہلی سب سے جامع ترین چیز سامنے آئی وہ اسرار و رموز تھی۔ اور اس کے بعد پھر پیام مشرق میں بھی رومی کا بہت بڑا اثر اقبال پہ نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے اس سارے کو انالائز کرنا ایک بہت طویل بحث ہے، طویل گفتگو ہے۔ اس میں ہیگل کے ساتھ جو کمپیریزن حضرت علامہ نے کیا ہے رومی کا، وہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس طرح کی بہت سی نظمیں ہیں۔ رومی کے اشعار پہ اقبال نے جو تضمینات لکھی ہیں وہ تضمینات اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہیں۔ جاوید نامہ میں جہاں جہاں رومی کے ساتھ مکالمے ہوئے، وہ ان میں بڑے باریک نکات ہوتے ہیں، باریک اشارے ہوتے ہیں، بڑی لطیف باتیں ہوتی ہیں۔ سب پہ بات کرنا ظاہر ہے بہت طویل وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ تو آخری کتاب جو ہے وہ ارمغان حجاز ہے۔ تو یہ تقریباً 1908 سے 1938 تک 30 برس کا زمانہ ہے۔ تو 30 برس تک یعنی ابتدا سے آخر تک اقبال نے رومی سے جو استفادہ کیا ہے، وہ رومی کا پورا جو ایسنس تھا وہ اقبال نے اپنے افکار میں سمو دیا، اور یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے۔ اب ہم اس کے چند رباعیات پڑھیں گے۔ اس میں اقبال نے مختلف چیپٹرز بنائے ہیں ارمغان حجاز میں۔ تو اس میں ایک چیپٹر ہے جو حضور ملت کے نام سے اقبال نے لکھا ہے۔ اس میں اقبال کے کافی سارے مزید آگے ڈویژن کی ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک چیپٹر انہوں نے مزید بنایا ہے رومی کے عنوان سے، اور اس میں تقریباً 10 رباعیات ہیں۔ تو اس میں سے چند منتخب رباعیات ہم پڑھیں گے۔ پہلی رباعی: بقا میں خود دگر آں کہنہ میں ریز، کہ باد جامش نیرزد ملک پرویز، ز اشعار جلال الدین رومی بدیوار حریم دل بیاویز۔ وہ کہتے ہیں کہ بقا میں خود، کہ اپنے حلق میں، دیگر آں کہنہ میں ریز، وہ پرانی شراب دوبارہ انڈیل دے۔ یہ اشارہ ان کا مثنوی کی طرف ہے، مثنوی شریف جو مثنوی مانوی مولانا رومی کی ہے اس کی طرف ہے، کہ اپنے خشک گلے میں اور اپنے بے سوز بے جان ناتوان نحیف ضعیف لاغر بدن کے اندر رومی کی وہ شراب دوبارہ انڈیل۔ اور وہ شراب کتنی قیمتی ہے تمہیں پتہ ہے؟ یہ مثنوی کی قیمت سنیں، اقبال کے نزدیک مثنوی رومی کی قیمت کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ باد جامش نیرزد ملک پرویز، میں پرویز کی پوری سلطنت رومی کے ایک اشعار کے مقابلے میں کم تر سمجھتا ہوں، ایک شعر کے مقابلے میں کم تر سمجھتا ہوں۔ اس کے ایک جام کے سامنے جو ہے وہ پوری پرویز کی سلطنت نہیں ٹھہرتی۔ ز اشعار جلال الدین رومی بدیوار حلیم دل بیاویز، کہ جلال الدین رومی کے اشعار سے اپنے حریم دل کی دیوار کو مسجع کر دو، منقش کر دو، اور اس کو خوبصورت بنا دو۔ کس کے ساتھ؟
جلال الدین رومی کے اشعار کے ساتھ۔ وہ اشعار کتنے قیمتی ہیں، اس کا ایک ایک شعر پرویز کی سلطنت سے زیادہ مہنگا ہے، اور اس لیے تو اپنے لاغر و ناتواں بدن کے اندر رومی کی شراب انڈیل۔ دوسری ربائی ہے، بگیر از ساغرش آن لالا رنگے کہ تاثیرش دہد لعل بسنگے، غزال را دل شیر ببخشد بشوید داغ از پشت پلنگے۔ بگیر پکڑو، از ساغرش آن لالا رنگے، رومی کے ساغر سے، رومی کے پیالے سے وہ سرخ شراب پی جو شراب عشق الہی ہے، جو شراب عشق مصطفیٰ ہے، جو شراب عشق حقیقت ہے۔ وہ شراب رومی کے ساغر سے پی۔ وہ شراب کیا تاثیر رکھتی ہے، کیا کرے گی تجھے؟ کہ تاثیرش دہد لعل بسنگے، ایک ادنا سا پتھر ہونا یہ اس کو یمن کا یاقوت بنا دے، یہ اس کو ادنا سے پتھر کو بدخشاں کا لعل بنا دے۔ اس شراب میں اتنی طاقت ہے، رومی کے کلام میں اتنی طاقت ہے۔ غزال را دل شیر ببخشد، یہ ہرن کو شیر کا دل عطا کرتی ہے۔ بشویت داغ از پشت پلنگے، یہ چیتے کی پشت سے داغ کو دھو ڈالتی ہے۔ اتنی تاثیر ہے رومی کی شراب کے اندر۔ اب اس کی اگر ہم اپلیکیشن کریں یا اس کی عملی تطبیق یا اس کا انطباق اگر ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ رومی کی شراب پی اس لیے کہ زمانے کی گرد نے، زمانے کی روش نے تجھے ایک ادنا پتھر کر دیا ہے۔ رومی کی شراب تجھے، رومی کا کلام، رومی کی فکر تجھے وہ ایک ادنا پتھر سے نکال کے بدخشاں کا لال اور یمن کے یاقوت میں بدل دے گا۔ تو تیز رفتار ہے، کوئی شک نہیں، ہرن کی طرح بھاگتا ہے، بڑی طاقت ہے تیری ٹانگوں میں، لیکن ٹانگوں کی طاقت کسی کام کی نہیں اگر دل میں طاقت نہ ہو۔ تو رومی کا جو کلام ہے یہ دل کو طاقت بخشتا ہے۔ اگلی ربائی ہے جی، گرہ از کار این نا کردہ وا کرد، آہا غبار رہ گزر را کیمیا کرد، نئے آن نئے نوازے پاک بازے، مرابا عشق و مستی آشنا کرد۔ اقبال فرماتے ہیں کہ گرہ از کار این نا کارا وا کرد، رومی کے کلام نے، رومی کی شراب نے، رومی کی صحبت نے مجھ ناکارہ کی گرہیں کھول دیں۔ وہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بھائی گڈ لگ گئی ہے، گانٹھ لگ گئی۔ یہ گانٹھ لگ جانا کئی معنوں میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جی مقدر میں گانٹھ پڑی ہے، کچھ کہتے ہیں جی میرے سخن پہ گانٹھ ہے، کچھ کہتے ہیں فکر میں گانٹھیں پڑی ہیں، کچھ کہتے ہیں دل میں گانٹھیں پڑی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں گرا از کار این آکارا وا کرد، میری جتنی گرہیں تھیں وہ مقدر کی گرہ تھی، وہ سخن کی گرہ تھی، وہ فکر کی گرہ تھی، وہ دل کی گرہ تھی، رومی نے میری ساری گرہیں کھول دی ہیں۔ غبار رہ گزر را کیمیا کرد، میں تو راستے کی ایک غبار تھا، مجھے رومی نے کیمیا بنا دیا۔ اور یہ ایسے بات نہیں ہے، مجھے اقبال سے محبت ہے، اور ایسی محبت ہے جو کسی محسن سے محبت ہونی چاہیے۔ مجھے اقبال سے وہ محبت ہے جو مرشد سے محبت ہونی چاہیے۔ مجھے اقبال سے وہ محبت ہے جو کسی بھی سورس آف انسپریشن سے محبت ہونی چاہیے۔ اقبال سے میری ساری عقیدت اپنی جگہ، لیکن اقبال کا ابتدائی کلام بہت اعلیٰ، بہت اچھا ہے، کمال کا کلام ہے اقبال کا، لیکن شعر اقبال جو رومی کے اثرات کے بعد تیار ہوا، اگر آپ غزل اقبال کو بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو داغ بھی گونجتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں آپ کو غالب بھی گونجتا ہوا نظر آتا ہے۔ بانگ درا میں غزلیات کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں داغ گونجتا ہے، دوسرے حصے میں غالب گونجتا ہے، تیسرے حصے میں جہاں آ کے اقبال کا انٹریکشن رومی سے جڑ جاتا ہے وہاں اقبال کی اپنی گونج سنائی دیتی ہے، اور جب آپ بال جبریل کی غزلیں کھولتے ہیں تو وہاں پھر اقبال اپنے پورے جوبن کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ بال جبریل میں آپ کو اقبال یہ کلام کرتا سنائی دیتا ہے،
میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہائے علامہ بتکدہ صفات میں، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ یہ جو گونج ہے اقبال کی اپنی گونج ہے۔ اب یہاں آ کے جو آپ کو اثر نظر آتا ہے، یہ اقبال آپ کو بتاتا ہے غبار رہ گزر رہا کیمیا کرد۔ میں بھی باقی شعراء کی طرح ایک عام شاعر شمار ہوتا اور اردو کے اندر ایک میرا چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن ہوتا، اور جیسے باقی شعراء کی لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، مانتے جانتے بھی ہیں، مجھے بھی مانتے جانتے، میرے کلام کی بھی تعریف اور توصیف ہوتی، اور اچھے اشعار کے اوپر لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے، لیکن جو اقبال کو اقبال بنایا ہے، صف شعراء کا امام بنایا ہے، اپنے عہد کا سب سے بڑا دانشور بنایا ہے، اپنے عہد کا ہی نہیں اردو زبان کے 3 بڑے شعراء میں جہاں جا کے اقبال کو کھڑا کیا ہے، اقبال کہتے ہیں غبار رہ گزر رہا کیمیا کرد، یہ فکر رومی کی عطا ہے۔ نئے آن نئے نوازے پاک بازے، اس پاک باز بانسری بجانے والے کی بانسری نے، وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رومی کے ہاں جو ہے وہ جو سلسلہ مولویہ ہے، ترکی میں تو بہت زیادہ یہ لوگ ہیں، بلکہ میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ سے شیئر کروں کہ سلطان احمد ثانی جو عثمانی سلطنت کے حاکم تھے، ان کے زمانے میں یہ مسئلہ چلا تھا کہ اگر خون عثمانیہ ختم ہو جاتا ہے تو سلطنت عثمانیہ کسے منتقل ہوگی، یعنی کوئی شہزادہ باقی نہیں رہتا، تو سلطنت کدھر جائے گی؟ تو انہوں نے بلقان کی ایک ریاست کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان کو جائے گی۔ تو پھر وہ مسلمان تھے، تو پھر یہ پوچھا گیا کہ اگر ان کے اندر بھی کوئی شہزادہ باقی نہیں رہتا تو پھر یہ سلطنت کسے جائے گی؟ تو سلطان احمد ثانی نے کہا تھا کہ پھر یہ سلطنت مولانا رومی کے درویشوں کو منتقل کی جائے گی۔ تو رومی کے وہ جو درویش ہیں، ان کی نے کے اندر صرف وہ تصوف والا حال اور مستی ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ ایک مشت غبار کو کیمیا بنا سکتے ہیں، جیسے اقبال نے کہا کہ گرا از کارہیں نا کردہ وا کرد، کہ مجھ ناکارہ کی گرہیں رومی نے کھول دیں، غبار رہ گزر را کیمیا کرد، ایک غبار راہ گزر کو اس نے مجھے سونا بنا دیا۔ نئے آن نئے نوازے پاک بازے، اس پاک باز بانسری بجانے والے کی بانسری نے مرابا عشق و مستی آشنا کرد، مجھے اللہ کے عشق سے اور اس عشق کی مستی سے آشنا کر دیا۔ اگلی 4تھی ربائی آج کی، بروئے من درے دل باز کردند، ز خاک من جہانے ساز کردند، ز فیض او گرفتم میں تبارے، کہ با من ماہ و انجم ساز کردند۔ کیا حقیقت ہے! اقبال فرماتے ہیں بروئے من، میرے چہرے کے سامنے یا میری آنکھوں کے سامنے، درے دل باز کردند، دل کے دروازے جو تھے وہ کھول دیے گئے، ز خاک من جہان ساز کردند، اور میری خاک سے ایک نیا جہان تعمیر کیا گیا۔ یہ اتنا بڑا مصرع ہے اقبال کی زندگی میں، اور اقبال کے بعد دنیا اسلام کے اوپر جو فکر اقبال کا اثر ہے، اور اقبال کے وجود مسعود سے، اقبال کے کلام سے جو فیض پھوٹا، جو اسلامک ریوائول ہوا، یہ اس سارے کی تصویر کشی کرتا ہے کہ میری خاک سے ایک نیا جہان تعمیر کیا گیا۔ ز فیض او گرفتم اعتبارے، اور میں نے رومی کے فیض سے ایک نیا مرتبہ پایا ہے کہ با من ماہ و انجم ساز کردند، اس لیے جو ماہ و انجم ہیں، چاند اور ستارے ہیں، ان کو میرے ساتھ موافقت کرنا سکھائی گئی، کیونکہ اقبال ایک مقام پہ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے یہ کہا گیا گفتن کہ جہان ما آیا بتمی سازد، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میری دنیا تیرے ساتھ بنا کے رکھتی ہے؟ گفتم کہ نمی سازد،
میں نے کہا نہیں بنا کے رکھتی، گفتند کہ برہم زن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس دنیا کو بدل ڈال۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں چاند ستاروں سے موافقت نہیں کرتا، چاند ستارے میرے ساتھ موافقت اختیار کرتے ہیں، یعنی تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، یہ نباتات و جمادات تقدیر کے پابند ہوتے ہیں، میں نباتات و جمادات کا پابند نہیں، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اور ایک مقام پہ حضرت علامہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ستارہ شناس ہیں، میرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، میرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، یہ ستارہ شناس، ستاروں کی چالیں بتانے والے، ذائچے بنانے والے، یہ میرے مقام کو کیا جانے، میں خاک زندہ ہوں تابع ستارہ نہیں، میں خود ایک خاک زندہ ہوں، میں ستارے کے تابع نہیں چلتا، ستارے میرے تابع چلتے ہیں، میں احکام الہی کے تابع چلتا ہوں۔ اس لیے کہا کہ بامن ماہ و انجم ساز کردند۔ اور اس حصے کی آخری اور ویسے آج کی سیکنڈ لاسٹ، اس کے بعد ایک ربائی ہے جو اس حصے رباعیات میں تو نہیں ہے، وہ اس سے تھوڑی آگے چل کے ہے، لیکن وہ بھی رومی کے بارے میں بڑی خوبصورت کامنٹ ہیں اقبال کے، وہ آج کی آخری ربائی ہوگی۔ اس میں اقبال کہتے ہیں میں روشن زتا کے من فرو ریخت، خوشا مردے کہ در دامان ماویخت، نصیب از ذاتش دارم کے اول سنائی از دل رومی برنگیخت۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں روشن ایک چمکتی ہوئی شراب، زتا کے من فرو ریخت میرے انگور سے ٹپک رہی ہے، ایک چمکتی ہوئی شراب میرے انگور سے ٹپک رہی ہے، خوشا مردے کہ در دامان ماویخت، خوش نصیب ہے وہ مرد، خوش نصیب ہے وہ شخص جو میرے دامن کو تھام لیتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ میری فکر سے ایک نیا جہان طلوع ہو رہا ہے، میرے افکار سے ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو میری فکر کے دامن کو پکڑ لیں گے۔ نصیب از آتش دارم، میری جو نصیب ہے، میرے مقدر میں وہ آگ لکھی گئی ہے کہ اول سنائی از دل رومی برنگیخت، جو حکیم سنائی غزنوی نے جلال الدین رومی کے سینے میں لگائی تھی، وہی آگ پہنچتی میرے سینے میں آئی ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رومی کے سینے میں وہ آگ لگانے والے وہ سنائی تھے، جسے رومی نے کہا تھا کہ عطار روح بود و سنائی دو چشم ما از پہ سنائی و عطار آمدیم، کہ عطار جو تھا وہ روح تھا اور سنائی ہماری دو آنکھیں ہیں، اس لیے میں سنائی اور عطار کے راستے پہ چلتا ہوں۔ تو جو رومی کا راستہ ہے وہ سنائی اور عطار کا راستہ ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ میرا راستہ رومی کا راستہ ہے، اور میں نے آگ رومی سے لی، رومی کے سینے میں یہ آگ سنائی غزنوی نے جلائی، اس لیے جو آگ مجھ تک پہنچی ہے یہ وہی آگ ہے جس نے پوری دنیا اسلام کو گرم جوش رکھا تھا، کیونکہ یہ عشق کی آگ ہے۔ اور آج کی آخری ربائی ہے، اقبال فرماتے ہیں یہ اسی ارمغان حجاز میں، اور یہ تقریباً یہاں کتاب اپنے تقریباً اختتام کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں مرا از منطقایت بو خامی، دلیل او دلیل نا تمامی، برویم بستہ درہارا کو شاید، دو بیت از پیر رومی یاز جامی۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو منطق ہے نا، اس سے مجھے خامی کی بو آتی ہے، اور یہ ایگزیکٹ جو ہے وہ غزالین پوزیشن ہے جو انکوہرنس آف فلاسفرز میں امام غزالی نے اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جس تلوار سے کھیلتے ہیں یہ لاجک کی تلوار ہے، یہ ادھر بھی چلتی ہے، یہ ادھر بھی چلتی ہے، تو یہ جہاں ایک چیز کو ثابت کرتی ہے وہی دلیل ایک بات کو رد بھی کرتی ہے۔ تو اس لیے جو اقبال کا موقف ہے وہ اس کے قریب لا کے یہی کہتے ہیں کہ مراز منطقایت بو خامی، کہ مجھے تو منطق سے خامی کی بو آ رہی ہے، یعنی جو پیور ریشنلٹی ہے،
جو مطلب ہے جسے عقل محض کہا گیا ہے، جو خدا تک رسائی نہیں رکھتی، یعنی ایسا حسی و عقلی علم، ایسا حسی و عقلی علم جو مخبر صادق کی خبر کو رد کرے۔ اقبال کہتے ہیں مرا از منطق آیت بوئے خامی، ایسی منطق سے، ایسی خشک علم سے مجھے خامی کی بو آتی ہے۔ دلیل او دلیل ناتمامی، اس کی جو دلیل ہے وہ ناقص ہونے کی دلیل ہے، اس کی دلیل اس کے اپنے نقص کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ وہ جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا، تو خدا کا انکار کرتا ہے، میں تیرا انکار کرتا ہوں۔ اگر خدا موجود نہیں ہے تو کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دلیل او دلیل ناتمامی، یہ جو منطق ہے، یہ جو خشک علوم ہیں، یہ ان کی ہر دلیل علم کے نقص پہ دلیل کرتی ہے۔ برویم بستہ درہارا کچھ، لیکن میرے بند دروازے کھل جاتے ہیں، مجھ پہ حقیقت کے راز رموز اسرار سیکرٹس آشکار ہو جاتے ہیں۔ دو بیت از پیر رومی یاز جامی، جب میں رومی کے دو شعر پڑھ لیتا ہوں یا جب میں جامی کے دو شعر پڑھ لیتا ہوں، حقیقت مجھ پہ روشن ہو جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت علامہ کی اس بات کا بھی اشارہ اسی طرف ہے، جسے حضرت علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ بو علی اندر غبار ناکا گم۔ اب یہ بو علی سینہ ہے، جو مطلب ہے جن کو سلطان مناطقہ کہا جاتا تھا، کہ وہ مطلب ہے منطقیوں کے بادشاہ تھے، فلسفی، کیا عظیم سائنسدان، کیا عظیم طبیب۔ اور ابن سینا کی جو القانون ہے وہ آج تک کے ماڈرن ویسٹ کے اندر بھی اس کو میڈیسن کے اوپر اور ان چیزوں کو، سائنس کے اوپر اس کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ اویسینا ویسٹ کے اندر آج بھی وہ بہت ہی معروف ہیں۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ بو علی اندر غبار ناکا گم، وہ جب محبوب کو تلاش کرنے کی باری آتی ہے نا، اور محبوب اونٹ پہ سوار ہے اور اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا ہوا ہے اور کجاوے پہ مخمل کا پردہ ہے اور پردے کے اندر محبوب بیٹھا ہے، اور وہ دشت کے اندر وہ اونٹ جو ہے وہ دوڑتا جا رہا ہے، یہ تصویر ہے پوری اس کی۔ اب وہ اونٹ دشت کے اندر دوڑتا جا رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر منطق کے سہارے جاؤ گے نا، اگر منطق کے سہارے جاؤ گے اور خشک علوم کے سہارے جاؤ گے، تو بو علی جو ہے وہ اونٹ کی گرد میں گم ہو گیا، وہ اونٹ تک پہنچ ہی نہیں پایا۔ تو اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہمیں جیپ ریلی کے اندر ہوتا ہے، جب ایک گاڑی آگے چل رہی ہوتی ہے تو دوسری گاڑی جب اس کے پیچھے آ جاتی ہے تو وہ گرد کے اندر اس کو نہیں پکڑ سکتی، وہ راستہ ہی نہیں ملتا۔ یعنی ایون نیویگیشن اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو نیویگیشن بھی آپ کو وہ گاڑی کراس کرانے میں مدد نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ گرد تھم نہ جائے۔ تو اقبال کہتے ہیں بو علی اندر غبار ناکا گم، ناکا ریت کے اندر دوڑتا جا رہا ہے، اونٹ دوڑتا جا رہا ہے، بو علی تو غبار کے اندر گم ہو گیا، گرد میں گم ہو گیا، لیکن دست رومی پردہ محمل گرفت۔ رومی جو تھا وہ نہ صرف غبار سے نکل گیا، وہ اونٹ کی بلندی کے قریب پہنچ کے، یعنی اس کی کوہان کے قریب پہنچ کے جہاں محبوب کا کجاوا رکھا ہے، وہ مخمل کے پردے کو ہٹا کے جمال محبوب کا نظارہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اقبال یہ کہتے ہیں کہ صرف منطق کی چالاکی کام نہیں آتی جب تک کہ نگاہ کے اندر عشق پیدا نہ ہو جائے۔ منطق کی چالاکی کام آتی تو بو علی غبار ناقہ میں گم نہ ہو جاتا۔ اس لیے اگر نظر کے اندر عشق سما جائے تو وہ پردہ محمل ہٹا کے محبوب کے نظارے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ مرا از منطق آیت بوئے خامی، مجھے منطق سے خامی کی، نقص کی بو آتی ہے۔ دلیل او دلیل ناتمامی، منطق کی دلیل منطق کے اپنے نقص کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ برویم بستہ درہا را کو شاید، ہاں اگر مجھے کہیں حقیقت کھلتی ہے میرے سینے پہ تو دو بیت از پیر رومی یاز جامی، وہ میں رومی کے دو شعر پڑھ لوں یا جامی کے دو شعر پڑھ لوں تو میرے سینے پہ وہ حقیقت کھل جاتی ہے۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خود عرفان ذات نصیب تھا، جنہیں وہ معرفت نصیب تھی۔
تو جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ رومی اور اقبال یہ اتنا وسیع موضوع ہے، اور رومی اس قدر پھیلا ہوا ہے، اقبال کی اصطلاحات کے اندر، اقبال کی تشبیہات کے اندر، اقبال کی مختلف افکار میں، اقبال کے مختلف جو پرسپیکٹیوز ہیں، ان سب کے اندر ہر جگہ سے رومی گونجتا ہے، ہر جگہ سے رومی گونجتا ہے. یعنی اقبال کی ساخت، اس کی بنت کے اندر رومی ایسے سمایا ہوا ہے کہ آپ کہیں سے اقبال کو پڑھنا شروع کر دیں، اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے کہ یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے، تو وہ فکر آپ کو لے کے رومی تک جائے گی کہ اقبال کے اندر یہ گونج، یہ جو وہ آواز ہے، یہ ایکو جو ہے، یہ رومی سے آ رہی ہے. تو اس لیے ان کو مختصر پیرائے میں سمونا ممکن تو نہیں ہے، لیکن یہ 5-6 ایپیسوڈز میں اس گفتگو کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ بنیادی ہم یہ ایک بالکل بیسک سی ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہو جائے کہ اقبال کے اوپر رومی کا کس قدر اثر ہے، اور اقبال کس قدر رومی سے محبت کرتے ہیں، اور کس قدر رومی سے استفادہ کرتے ہیں، اور کس قدر اقبال رومی کو عصر حاضر کے قریب سمجھتے ہیں، اور جدید دور کے جو مسائل ہیں ان کا حل وہ رومی کی فکر سے جا کے تلاش کرتے ہیں. اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ رومی کو پرانا نہ سمجھنا، وہ 800 سال پہلے گزرا ہے، لیکن اس نے وہ باتیں کی ہیں جو حقیقت ہیں، اس لیے وہ آج بھی اتنی ہی زندہ ہیں، اتنی ہی روشن ہیں، اتنی ہی جوان ہیں، اور اتنی ہی خوبصورت ہیں جتنی وہ اس زمانے میں تھیں جب مولانا رومی نے خود وہ باتیں کی. یعنی بانگ درا کے 1908 کے بعد کے حصے سے لے کے ارمغان حجاز فارسی تک جو اقبال کے بعد چھپی، ہر جگہ آپ کو پیر روم کی گونج سنائی دیتی ہے. اور یہ بالکل وہی مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ یہ شناخت نہیں کر سکتے اس میں سے کہ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ روم را در آتش تبریز سوز، کہ روم کو تبریز کی آگ میں جلا ڈال. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس کی پریکٹیکل ایگزامپل کیا ہے کہ کہاں روم نے تبریز میں اپنے آپ کو جلا دیا جلال الدین رومی اور شمس الدین تبریزی کے بعد، تو میں کہوں گا اس کی مثال اقبال ہے. اقبال روم ہے اور رومی تبریز ہے، اور روم نے خود کو تبریز میں فنا کر کے بقا پالی. تو یہ اقبال خود اپنے اس شعر کی سب سے عملی مصداق بنتے ہیں. اور اقبال کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس میں ڈوب کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اقبال کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب پہ یہ ایسے لوگ جن کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی، ان کے علم کا کچھ حصہ ہمیں بھی خیرات کر دے. تھینک یو ویری مچ.